امام زمان اب تو آ جائیے، یا امام زمان اب تو آ جائیے، یا امام زمان الاجل الاجل. برخشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. برائے خوشنودی علی و اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سورہ فاتح. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الفاطمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنان، سورہ یاسین. سورہ یاسین تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا. کون مسلمان ہے جو سورہ یاسین نہیں پڑھتا؟ کون سی ایسی میت ہے جس کے اوپر سورہ یاسین نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ یاسین ایک ایسی سورہ ہے جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یاسین بے حد پسند تھی، کیونکہ سورہ یاسین وہ سورہ تھی کہ جو بی بی خدیجہ کے گھر میں نازل ہوئی. جب بی بی خدیجہ کے گھر میں نازل ہوئی سورہ یاسین تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے، دل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دل ہر دل میں دھڑکے. کتنی خوبصورت طریقے سے رسول خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قلب قرآن ہر قلب میں دھڑکے، یعنی ہر دل میں سورہ یاسین کو ہونا ضروری ہے. اور ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک خاص آیت ہے سورہ یاسین کی جو ہے تو بہت چھوٹی سی لیکن اس کے مطلب بہت بڑے. ہم کہتے ہیں نا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، سورہ آیت نمبر 12. خدا کہتا ہے بے شک ہم ہی کیا کرتے ہیں؟ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ، اے انسان یاد رکھو سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں ہر اس چیز کو ہم لکھتے ہیں جو تم آگے بھیج چکے ہو. ما قدموا، جو تم سے اندر سے نکلتے جاتے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں. اور آگے خداوند عالم کہتا ہے وآثارہم، جو مین چیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف وہی نوٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تیرا عمل بھی میں لکھتا ہوں اور اس عمل کا جو اثر ہوتا ہے نا اس کو بھی میں نوٹ کرتا ہوں. کتنی بڑی چیز ہے، عمل بھی لکھا جاتا ہے اور عمل کا اثر بھی لکھا جاتا ہے. دونوں چیزیں پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں لکھتا ہوں. پھر آگے خدا کہتا ہے
وَكُلَّ شَيْءٍ اور تمام چیزوں کو أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میں اس کا مفہوم بیان کروں گی, اس کے ڈیپ میں نہیں جاؤں گی. اور یاد رکھو تمہارے تمام وَكُلَّ شَيْءٍ تمام تیری چیزوں کو پکڑ کر ایک ہم نے لکھا, دوسرا ہم نے آثار کو لکھا, تیسرا یاد رکھو کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں ہم زندہ کریں گے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ, اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال لکھے جائیں, اس سے پہلے کہ آثار لکھے جائیں, یاد رکھو تمہارا ایک امام مبین ہے جس کے پاس تیرے سارے اعمال حساب کتاب ہوتے ہیں. یعنی تمہارے سارے اعمال اس کے پاس پہنچ جاتے. ہاں مومنات, وَأَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میرے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے مولا فرماتے ہیں وَأَحْصَيْنَاهُ امام مبین سے مراد وقت کا امام ہے, ہر دور کا جو اس کا امام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں أَحْصَيْنَاهُ امام مبین. اب ہمارا امام کون سا ہے؟ امام مہدی آخر الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات, یہ آیت ایک پروف ہے, اس کے ساتھ ایک حدیث ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ اے لوگو تمہارے سارے اعمال نامے ہر ہفتے میں یا ایک دفعہ یا 2 دفعہ تمہارے امام مہدی آخر الزمان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو, نہیں کہا اے مسلمانوں اے مومنوں, نہیں کہا اے میرے شیعو تم گناہ کرتے ہو ہمارے آنسو بہتے ہیں. ایسے اعمال نہ کرو کہ تمہارے اعمال ہمارے رونے اور ہمارے آنسوؤں کی وجہ بنے. ہاں مومنات, امام مہدی, ہم اپنے اس دور میں رہ رہے ہیں جس دور میں ہمارا امام ہم سے غائب ہے. جب ہمارا امام ہم سے غائب ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے رہنا چاہیے؟ ہاں مومنات, جب ہم امام زمانہ کے بارے میں سوچتے کہ ہمارا امام کیا ہے, ہمارا امام کیسا ہے, ہمارا امام کس طرح سے ہوگا, لیکن افسوس کہ ہم دنیا داری میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ہم صرف کیسے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہم صرف اور صرف ضرورت کے وقت امام کو یاد کرتے ہیں نا, کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں کرتے. اتنا ہم دنیا میں گم ہوتے جاتے. میں نے اس دن کہا نا, غفلت, اللہ کہتا ہے کہ جہنم میں کسی کو نہیں جلاؤں گا, صرف اور صرف اس کو جلاؤں گا جو کہ غافل ہوگا قرآن سے, میرے قرآن ناطق قرآن صامت سے. جتنا جو غافل ہوگا اس کو اتنا ہی آگ میں رکھا جائے گا. خدا نہ کرے کہ ہم اس میں سے قرار پائیں. تو ہاں مومنات, امام مہدی آخر الزمان جس کے بارے میں ہم روز کہتے ہیں کہ پروردگار ان کا ظہور ہو جائے, جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلا کام امام کیا کریں گے؟ جو امام کا سب سے پہلا کام ہوگا کیا کریں گے؟ وہ کیا امام کا مین کام ہے؟ خدا نے کیوں امام کو خلق کیا؟ کیا ریزن ہے کہ امام اس دنیا میں آئے اور اس کام کو کرے؟ کیا رسول خدا نے وہ کام نہیں کیا؟ کیا تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء نے وہ کام نہیں کیا؟ کیا حضرت علی سے لے کر باقی ائمہ معصومین نے وہ کام نہیں کیا؟ کون سا ایسا کام ادھورا ہے, کون سا ایسا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جس کو امام زمانہ آ کر پورا کریں گے؟ وہ کون سا کام ہے جو خاص کام؟ وہ کون سا کام ہے جس کو امام زمانہ آ کر پورا کریں گے؟ کیا امام زمانہ لوگوں پر کی صرف بیعت کرائیں گے بائی فورس؟ کیا گردنوں پہ تلواریں چلیں گی؟ کیا خون کی ندیاں بہیں گی؟ اتنا ظالم ہے میرے مولا. میری ایک بہن تھی, مجھے نہیں معلوم, میں نے کہیں حدیث میں نہیں پڑھا, لیکن ایک میری بہن نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے کہیں سنا کہ مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام اپنی ماں کو تلوار ہاتھ میں دیں گے کہ جو اس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی اس کی گردن پر تلوار چلائے. یعنی امام باپ کو اور ماں کو تلوار ہاتھ میں دیں گے کہ جس بیٹے لڑکے کی داڑھی نہیں ہے اس کے اوپر تلوار چلائے. ہو سکتا ہے یہ؟ آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا, لیکن میں نے سنا ہے. تو ہم مومنات, امام کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا, دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ این حادم الشرق والنفاق
کہاں ہے وہ ذات جو شرک کو ختم کرنے والی ہے، جو شرک کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا اس کو ختم کرے گا، اور کہاں ہے وہ ذات جو نفاق کو ختم کرے گا، منافقت کو اس دنیا سے ختم کرے گا اور شرک کو ختم کرے گا۔ امام مہدی جب آئیں گے تو امام کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ توحید کا جھنڈا گاڑیں گے، توحید کا علم لگائیں گے۔ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا کتاب لا کتاب الا القرآن۔ یہ امام جو ہے وہ آ کر جھنڈا گاڑیں گے، نہ تو امام کسی کے اوپر تلوار چلائیں گے، امام کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ امام آ کر صرف تلواریں چلائے، صرف اور صرف خون ریزی کرے۔ ہاں مومنات، ہمارے امام جب آئیں گے تو صرف اور صرف توحید کو لے کر آئیں گے، توحید توحید، اللہ کی ذات کو پہچان کروائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے خداوند عالم سے پوچھا کہ اے اللہ تو بتا کہ کائنات کی سب سے بھاری اور وزنی اور قیمتی چیز کون سی ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا اے موسیٰ پوری کائنات کو تم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، پوری کائنات، ایسا نہیں پوری دنیا، کہا پوری یونیورسل، اس کی تمام مخلوقات، پورے خزانوں کو میرے تم ایک طرف رکھو اور لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھو۔ ہاں مومنات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ السلام السلام یا امام، یا امام، السلام السلام یا امام، یا امام۔ بار خوش لوگی امام زمانہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی دفعہ دین لائے، مذہب لائے، تو ان لوگوں نے رسول خدا سے کہا ہم آپ کو لڑکی دینے کو تیار ہیں، ہم آپ کو جو کہو گے ہم آپ کے ہاتھ میں رکھنے کو تیار، حتیٰ کہ ہم آپ کو ایک ہاتھ میں کہہ سکتے ہیں نا، سورج اور چاند سب آپ کے ہاتھ میں رکھنے کو تیار ہیں، صرف اور صرف اور صرف آپ جو ہے وہ اس مذہب سے ہاتھ اٹھاؤ۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اگر میں تمہیں کائنات کا تمام خزانہ دے دوں، پوری دولت دے دوں، پوری کائنات کی چابی تمہیں دے دوں، تو کیا تم میرے اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا ہاں لائیں گے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ صرف اور صرف کہو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ عرب تھے، ان کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس لا الہ الا اللہ کو نہیں مانیں گے۔ ہاں مومنات، یہ جو لا الہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، یعنی اے اللہ نہ میری ذات، نہ میری اولاد، نہ میرے بچے، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے گھر، نہ میرا ابا، کوئی چیز میرے لیے نہیں ہے سوائے تیرے، تم میرے لیے اتنا اہم ہے۔ تو جب امام زمانہ آئیں گے تو سب سے پہلے امام کا کام یہ ہوگا کہ این ہادم الشرک والنفاق، کہاں ہے وہ شرک کی جو بلڈنگ بن گئی ہے اب، اور جو مسلمانوں نے جو بری بری چیزیں، جو ہمارے دین، جو ہمارے مذہب میں چیزیں نہیں، ان کو بڑا 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 بلڈنگ بنا دیے، کہاں ہے وہ جو اس بلڈنگ کو گرا دے گا۔ ہاں مومنات، حدیث میں ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ امام زمانہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے بارے میں غلط وچار کرتا ہے نا۔ جب ہم پاس ہوتے ہیں اور کسی کے بارے میں پتہ چلتا تو ہم اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتے کہ ہاں یہ اچھا ہے کہ برا۔ ہم نے امام کو نہیں دیکھا، تو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سنتی ہوں تو مجھے عجب محسوس ہوتا ہے کہ خدایا ہم لوگ کہاں پر موجود ہیں کہ ہم لوگ امام زمانہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکتے۔ کیوں ہم اپنے وقت کو امام کو نہیں پہچانتے؟ کیونکہ ہمیں نہ اللہ کی معرفت ہے صحیح طریقے سے، نہ ہمیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہے، نہ ہمیں علی کی معرفت ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہے، اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کرو کہ تمہارا نبی کیا ہے، تو ہم کیا بیان کریں گے؟ اگر کوئی کہے قرآن سے بیان کرو، ہم کر سکتے ہیں بیان؟ نہیں کر سکتے۔
ہمیں اپنے نبی کا نہیں معلوم، ہمیں صرف پتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا پر ظلم ہوا، ہمیں صرف پتا ہے کہ علی جو ہے اس نے خیبر کا دروازہ اکھیڑا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جب ہمیں کچھ نہیں معلوم تو ہم امام زمانہ کے بارے میں ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہاں مومنات، مجھ سے آ کر جب لوگ سوال کرتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں، سچ میں گھبرا جاتی ہوں۔ کسی نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ امام زمانہ جو ہے وہ صرف اور صرف جنگ کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، خون کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تباہی مچائیں گے، نعوذ باللہ، امام یہ کریں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ سے نئی دنیا پیدا ہو جائے گی، کیا یہ سب کریں گے میرے مولا؟ کیا اس طرح سے میرے مولا کریں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں خلقن و خلقن میرے جیسا ہے مہدی۔ رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے رحمت للعالمین، وہ ہے رحمت للعالمین۔ جب رسول خدا پیدا ہوئے تھے نا تو شیطان بیٹھا ہوا تھا، یہ جو کم جگہ کہتے ہیں نا جہاں پر شیطان بیٹھا ہوا تھا،